میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا۔ اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے۔ میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ آپ پر رحمت فرمائے کہ آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے اس کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ گھروں میں جو مدنی چینل کے جو ناظرین ہمارے ہوتے ہیں ان کو مدنی التجا یہ کروں گا، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین جو گھروں میں ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ گھر کا ماحول، بچے وغیرہ یہ وہ، تو اتنا زیادہ وہ سننے والی کیفیات ہمارے گھروں میں نہیں بن پاتی۔ اگر کچھ دیر کے لیے ماحول سننے جیسا بنا لیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، اے چپ ہو جاؤ،
چپ ہو جا, ارے سننے تو دو کیا کہہ رہے ہیں, چپ چپ چپ. ایزی, نارمل رہیے, اور آپ اپنی توجہ ٹی وی کی طرف کر دیں. تسلی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیان ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ گھر میں جو موجود فیملی ممبرس ہیں, جو اگر گھر کے باہر اجتماعات یا صحرائے مدینہ میں کہیں موجود ہے, وہ بھی کسی گھر سے ہی ہو کر آئے, میں سمجھ رہا ہوں, لیکن وہاں ان کا ماحول بنا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے ہوں گے, امید ہے تسلی کے ساتھ سن رہے ہوں گے. لیکن گھروں کا ماحول تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اگر آپ توجہ کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوگا, کیونکہ بیان کا موضوع خاندان, رشتہ داری وغیرہ کے حوالے سے کیا جانے لگا ہے. اسی یہ نیت کروا رہا ہوں اور کچھ عملی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا کر لے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق, یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا, نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا, دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کا بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. آج کے اس سنت و برے بیان کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر کرتے ہیں, اور اب تک جو میرے نامہ اعمال میں نہیں کیا وہ سب, اور آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں. بالخصوص مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں. 18 محرم الحرام آپ کا یوم وفات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طبرانی میں حضرت سیدنا اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرماتے ہیں. انہوں نے فرمایا میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں. کیونکہ قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں, یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. المعجم الکبیر کے حوالے سے یہ حدیث پاک یہ روایت نقل کی گئی ہے. بہت عبرت ہے اس میں. جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سب کو اس پر بڑا غور کرنے کی حاجت ہے کہ آخر ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی کوئی رشتہ داری توڑ کے بیٹھا ہوا ہوں. جی آج آپ نے خاص اس پہلو پر غور کرنا ہے. اس سے پہلے بھی اس موضوع پر آپ نے بیانات سنے ہوں گے, اور امید ہے کہ کئی ایسے عاشقان رسول ہمیں سنتے ہوں گے جن کے پہلے رشتہ داریاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی, لیکن آج ہو سکتا ہے کہ ان میں ملاپ ہو چکا ہو. لیکن ملاپ ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے, پھر ملاپ ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے. اچھا وجہ کیا ہوتی ہے؟ نتھنگ ایٹ آل, کوئی خاص وجوہات نہیں ہوتی. دعوت درست نہ ملنے پر پھر ناراضگی, ارے بن گئی, وجہ بھی یہی تھی. نہیں دعوت پر مطلب ترکیب بن سکتی, وہ آپ کے پورے خاندان کو ہم دعوت نہیں دے سکتے. بھائی ایک بات کر رہا ہوں, نہیں کر سکتے. کیوں نہیں دے سکتے آپ؟
آپ کے سسرال ہے، بیٹی والے ہیں آپ بولو کہ بیٹی والوں سے کہاں ٹوٹتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے. صرف توڑ پھوڑ کی بات نہیں کر رہا، ایک ایسی ناراضگی ہو جاتی ہے کہ زندگی بھر سامنے والے کانپتے رہتے ہیں، ایسا منہ چڑھاوا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ان کو ہماری بات بری لگی ہے. یا دیگر ماموں ذات، پھوپھی ذات، خالہ ذات، چچا ذات، یہ چچا کے گھر ہیں، ماموں کے گھر ہیں، پھوپھی کے گھر ہیں، خالہ کے گھر ہیں، اور دیگر اس طرح کے قریب کے رشتہ داروں کے جو گھر ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، جو اس کو خاندان ہم کہتے ہیں، ایک کنبہ ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے. اگر یہ سارے سن رہے ہیں، بھلے اپنے اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے موبائل فون سے اپنے رشتہ دار کا نمبر تک ڈیلیٹ کر دیا، بہت عرصہ ہوا آپ نے ریسیور اٹھا کر فون بھی نہیں کیا، طبیعت بھی نہیں پوچھی، جس کو ہمارے عموماً وہ کہتے ہیں نا بھراس نکالنے والے لینگویج کے اندر، ارے باہر میں جائے یار، عموماً کہتے ہیں باہر میں جائے یار. کیوں باہر میں جائے بھائی؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اور ہم سب مل کر جنت میں کیوں نہ جائیں، باہر میں کیوں جائیں؟ تو اگر اس طرح کوئی خاندان والے بیٹھے ہیں جو چھوٹی موٹی باتوں پر، یعنی کوئی شرعی وجہ نہیں ہوتی، نفسانی ترکیب ہوتی ہے، آپ کی عزت نفس متاثر ہوئی ہے کہ کارڈ آپ کو گھر پر اگر کیوں نہیں دیا، موبائل فون SMS کے ذریعے دعوت کیوں دے دی، ای میل کے ذریعے دعوت کیوں دے دی، ارے کسی کے ذریعے بھجوا دی یار، چلو بھجوا نہیں دی بھجوا دی، کم از کم ایک SMS ہی کر دیتے یار، چلو بیکار لوگ ہیں یار، آپ کو دعوت نہیں دی تو بیکار ہو گیا، کارڈ نہیں دیا تو بیکار ہو گیا، فون نہیں کیا تو بیکار ہو گیا. ہاں کیوں بھائی؟ آخر اتنا آپ کو کیا ہے؟ اچھا داماد ہیں آپ؟ ہاں میں داماد ہوں، میں لڑکے کا باپ ہوں، میں لڑکے کی ماں ہوں، مبارک ہو آپ کو. تو اس کی وجہ سے آپ ناراض ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. لڑکے کو بنیاد بنا کر آپ کا کردار، آپ کی شخصیت کیا ہوئی کہ لڑکے کے ذریعے بلیک میل کریں گے آپ رشتہ داروں کو. اگر آپ بڑے ہیں تو اپنے کردار سے بڑا ہونا ثابت کیجئے، آپ اپنے کردار سے بڑا ہونا ثابت کیجئے، تب مزے کو مزہ آئے گا. درگزر سے کام لینا سیکھیے. رشتہ داری جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، رشتہ داری یہ درگزر سے چلتی ہے. جی ہاں، آپ کو درگزر کرنا پڑے گا، آپ کو معاف کرنا پڑے گا. بلکہ میں یہ کہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو حدیث پاک ہے کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، اور جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ. یہ آپ اپنے پر لے لیں. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں، ڈیفینیٹلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ اپنے اوپر لے رہے ہیں. جی ڈائریکٹلی میں اس وقت آپ سرچ کر رہا ہوں. آپ اب نہیں یار یہ میرے سے نہیں ہو سکے گا، آپ سے ہو جائے گا انشاءاللہ. اب کوشش کیجئے، معاف کیجئے، بنائیے، آگے بڑھیے. انشاءاللہ تعالی جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے، بلا حساب مغفرت کی بشارت ہے، بلا حساب جنت میں داخل ہونے کی بشارت ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کر کے خوب ثواب اکٹھا کرنے کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جنت کے راستے پر چلنے کی دعوت دے رہا ہوں. اٹھائیے ریسیور اور کیجئے فون، اٹھائیے موبائل فون اور کیجئے فون، اور کہیے کہ بس سب اگلا پچھلا اپنے معافی، اور دیکھیے وہ دوسرا فون ابھی کر دے گا آپ کو. آپ پہل کیجئے، انشاءاللہ جنت میں بھی آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مزید سنیے اور ہمت آئے گی کہ ہمیں قطع تعلقی نہیں کرنی، بس یہ ذہن بنا لیجئے. آپ غور کیجئے کہ قاطع رحم یعنی قطع تعلقی کرنے والے، رشتہ توڑنے والوں کو بزرگوں نے اپنی مجلس سے کھڑا کر دیا. تمہارے ہوتے ہوئے دعا قبول نہیں ہوگی ہماری. یار ہمارے گھر میں اگر ایک بھی قطع رحم موجود ہے، اس کی نحوست کتنی ہوگی. آئے ماں ہی صحیح یار، ماں بھی کیوں، باپ بھی کیوں،
بیٹا بھی کیوں, بہن بھی کیوں, بھائی بھی کیوں, بھابھی بھی کیوں, نند و بھاوج بھی کیوں, وائی؟ کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم گھر میں بیٹھے, گھر والے دعا کریں, ہماری دعا قبول ہو جائے. کاش اب گھر کے افراد بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے, قاطع رحم بیٹھا ہوا ہے, اور اللہ نہ کرے اگر اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی تو. اور یہ شکایت عام ہے, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ شکایت عام ہے جناب, رزق میں برکت نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, کیا کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عمر میں بھی برکت آئے گی, رزق میں بھی برکت آئے گی اللہ کی رحمت سے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. کتنی خوبصورت سی بات ہے, اور کیا مشکل کیا بتایا. اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. والدین سے بڑھ کر اچھا برتاؤ کرنے کے مستحق کون؟ کہ اگر ماں سے بھی اگر بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا, ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا, تو کس کے ساتھ کرے گا؟ پتہ چلے ماں بیمار ہے, بیٹا جائے ماں کے قدموں میں بیٹھا رہے, ماں کی خدمت کرے. لمحوں بھر کی بات ہوتی ہے, گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے. یقین مانیے, ماں کون سی روز بیمار ہو جاتی ہے یار؟ ماں کون سی روز بیمار ہو جاتی ہے؟ بیٹھ جائے نا ماں کے پاس تھوڑی دیر کے لیے, بیٹھ کر ماں سے بس بیٹھا رہے, گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹے. ماں خود بولے کہ بیٹا جا بیٹا کام کر. نہیں ماں, آج میں آپ کے پاس بیٹھوں گا. بیمار آدمی کو چاہیے ہوتا ہے, کمپنی چاہیے ہوتی ہے. یہ آپ بھی بیمار ہوتے ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا. بیمار آدمی کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے. اس کو زیادہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, زیادہ باتوں میں مزہ نہیں آتا. آئے گا تو خود ہی باتیں کرے گا بیمار آدمی, لیکن اس کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے. کوئی بیٹھا رہے, رونق لگی رہتی ہے. اور اگر بیٹا بیٹھا رہے تو کیا بات ہے مدینے کی, بہو بیٹھی رہی تو کیا بات ہے مدینے کی, بیٹی بیٹھی رہی تو کیا بات ہے مدینے کی. لیکن فی الحال باپ بیمار ہے, پوچھیں گے ابو طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, کیا ہو گیا, چاہیے ہوں, ٹھیک ہے, چلے گئے. ارے یار باپ ہے, بیٹھو تو صحیح. تم بیمار تھے تو لے کے بھاگتا تھا یہ, تم بیمار تھے تو کیا نہیں کرتا تھا یہ, آپ بیمار تھے ماں کیا نہیں کرتی تھی. ڈاکٹر والی بات مجھے یاد آ رہی ہے. اصل میں مدنی مذاکرے میں ڈاکٹر نے اٹھ کر جو امیر سنت تو سوال کیا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس اپنے بوڑھے ماں باپ جو مریض ہوتے ہیں ان کو لاتے ہیں اور کلینک میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ہاں چلے جاتے ہیں کلینک میں چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو علاج نہیں کرواتے. اور ایک یہ ماں باپ تھے جب آپ چھوٹے تھے, چل نہیں سکتے تھے, گود میں اٹھا کر پڑے رہتے تھے ہاسپٹل کے اندر, پیسے نہیں تھے, قرضہ لے لیتے تھے. لیکن کبھی آپ کو چھوڑ کر گئے کہ ہسپتال میں, اور آپ ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. یار یہ بیمار ہوتے ہیں, ان کو پوچھتے نہیں آپ. ماں باپ سے بڑھ کر اس نے سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو ماں بیمار ہے, والد بیمار ہیں, یا بیمار نہیں بھی ہیں, ان کے پاس بیٹھنا اختیار کیجئے. میں جو اولاد ہے نا, ان کو مشورہ دے رہا ہوں, ماں باپ کے بعد بیٹھنا اختیار کیجئے. یقین مانیے ماں باپ کو اس بات کی ہرس ہوتی ہے, میں آپ کو عرض کروں ہرس ہوتی ہے. ماں باپ باتوں کا اظہار نہیں کرتے, مگر ان کو اس بات کی طلب و ہرس ہوتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی بیٹھے, ہم ان سے کچھ 2 باتیں کریں. یہ ہوتی ہے ان کو طلب, ہرس ہوتی ہے. آپ اولاد اگر آپ سن رہے ہیں تو کل جب آپ کی اولاد ہوگی اور بڑی ہوگی, اس وقت آپ کو انشاءاللہ میری باتیں یاد آئیں گی. کیا یار یہ کہہ تو رہا تھا ہمارے ماں باپ, لیکن بعض اوقات ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں, پھر سوائے پچھتانے کا اور افسوس کرنے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. تو آج موقع ہے, ماں باپ کو راضی کر لیجئے, بیٹھیے, باتیں کیجئے, اچھی اچھی باتیں کیجئے. میں کب کہتا ہوں غیبتیں کیجئے, چغلیاں کیجئے, تہمتیں باندھیے, گناہوں بھری باتیں کریں, اچھی اچھی باتیں کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ماں اور باپ کے دل سے وہ دعا نکلے گی, آپ کی پرواز کوئی نہیں روک سکتا, آپ کی ترقی کو انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا. آپ کی عمر میں برکت, آپ کے رزق میں برکت, آپ کی جان میں برکت, آپ کے مال میں برکت, آپ کی عزت میں برکت انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ملے گی.
ماں باپ کو ایک دفعہ راضی کر لیجئے، دعا لے لیجئے، اندر سے نکلے نا، آئے مزے کو مزہ آ جائے گا، کوشش کیجئے۔ اچھا، یا والدین سے بھی میں عرض کروں کہ آپ بھی تھوڑا دل بڑا رکھیے، تنقید اور طعنے سے بچیے۔ یعنی بعض اوقات اولاد بھاگتی ہے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، والدین کے حضور حاضر ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، ماں باپ سے اولاد بھاگتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ طعنے دیتے ہیں، آپ طنز کرتے ہیں، آپ تنقید کرتے رہتے ہیں، اس کو ٹوکتے رہتے ہیں، اس کو جھاڑتے رہتے ہیں، مطلب جب دیکھو نصیحت 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 نصیحت، تو اس سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ یا پھر اپنا کوئی پچھلے 10-20 سال 25 سال پرانے واقعات، تو اس کو پتہ ہے کہ بیٹھوں گا تو پرانی کیسٹیں لگیں گی، تمہیں کیا پتا میں کیسے، یہ شروع ہو جائے گی۔ جب وہ بیٹھے گی تو ساتھ شروع ہو جائے گی، تمہیں کیا پتا کہ میں نے کیسے گھر چلایا تھا، ہم واقعی نہیں پتہ، ہم تھے ہی نہیں، ہمیں پتا ہو تو ایک بار بتا دیا تھا نا آپ نے، 2 بار بتا دیا، 3 بار بتا دیا، کتنی بار بتائیں گے؟ آپ شروع کریں، بیٹے کو بولا بیٹا اب تم سنانا شروع کر دو، وہ پوری آپ کی ہسٹری سنا دے گا کہ اب تو حفظ ہو گئی ہے۔ تو آپ سے بھی میری مدنی التجا ہے کہ کچھ حکمت عملی اختیار کیجئے، ہر وقت نصیحت کرنے کے بجائے کچھ بچوں کی طبیعت کے مطابق ڈھلنے کی عادت پیدا کیجئے، کچھ ان سے تفنن کی باتیں کیجئے، خوش طبعی کی باتیں کیجئے، دوست اور دوستی والا ماحول پیدا کیجئے، پیار بھرا ایک اچھا ماحول پیدا کہ ہر انسان کی ایک اپنی تمنائیں، خواہشات، ایک اس کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دونوں طرف سے بات چلے گی تو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ ہاں، اگر بیٹے کو آپ اولاد کو کوئی ایسی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا پاتے ہیں تو بالکل سمجھائیے، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچوں کے بارے میں فرماتے ہیں، بچوں کے متعلق کہ صرف نظر کرنا سیکھے بڑوں کو چاہیے، ہر وقت ہر بات پر ماں ٹوکا کریں۔ ہاں، اگر آپ کو اولاد گناہ بالغ ہے، گناہ گار ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، اب آپ کو سمجھانا واجب ہو جائے گا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ میں جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو یوں مطلب کہ ماں باپ کو بھی تو اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے نا، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جب اور واقعی ماں باپ زیادہ مستحق ہے، مگر اولاد کے ساتھ ماں باپ کو بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح رشتہ دار آپس سے ملیں، بات کریں۔ اب آپ سے کوئی رشتہ داری جو توڑ چکا تھا ملنے آئے گا، ارے ہاں بھائی اب یاد آئی ہے، تو ہم بولا ہاں اب یاد آئی، ابھی بیان سن رہا تھا تو یاد آ گئی بھائی، آ گیا، معاف کر دیجیے، تو آپ معاف کر دیجیے گا۔ یہ مدینہ تو اس طرح مطلب کہ کرے تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ یار ہم کہاں تھے، ہاں بھائی ہم کہاں یاد آئیں گے، ہاں بھائی کر کے تو بور مت کیجیے، نارمل ہو جائیے۔ اب میں بھی چینل پہ بیٹھا ہوں تو جو بول رہا ہوں اب سامنے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہوگا تو تھوڑی بول سکوں گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ صلہ رحمی حسن سلوک سے عمر میں اور رزق میں برکت ملے گی۔ پھر حدیث سنیے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحم سے عمر زیادہ ہوتی ہے اور رزق میں وسعت یعنی زیادتی ہوتی ہے۔ بعض علماء اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے، یعنی حدیث کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں، یعنی یہاں قضاء معلق مراد ہے کیونکہ قضاء مبرم ٹل نہیں سکتی۔ اب قضاء سے مراد یہاں قسمت ہے۔ قضاء کی اقسام اور اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 14 تا 17 کا مطالعہ کیجیے۔ یہ 3-4 صفحے ہو گئے، 14، 15، 16، 17 کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قضاء، قسمت وغیرہ کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. بخاری شریف کی حدیث تھی. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک صلہ رحمی کرنے والا ہوگا. آگے بڑھیے، صلہ رحمی کیجئے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے. اس دوران فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے. ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا. جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ اعلان کیا اس کی کیا حکمت ہے. اعلان کیا تھا؟ اعلان یہ کہتا ہے ہر قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے. تو آخر انہوں نے ایسا کیوں اعلان کیا یہ ذرا پوچھ لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتے توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم نے سنی کہ اس کی نحوست کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہاں پر یہ ہے کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا جس قوم میں قاطع رحم ہو. اب یہ ایک سوشل میٹر ہوا، معاشرتی مسئلہ ہو گیا نا. اب اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے درمیان قاطع رحم ہے، رشتے توڑنے والے اور بہت ہوتے ہیں، یقین مانیے بہت ہوتے ہیں، اصل میں اندازہ بھی نہیں ہے نا کہ یہ کیا اس کی اہمیت کیا نہ، پھر سمجھاؤ تو وہ نفس آگے آتی ہے، نہیں میں نہیں جاتا، میں کیوں جھکوں. مطلب ہمارے جملے میں کیوں جھکوں، وائی می میں کیوں جھکوں، مجھے میرے پیچھے کیوں پڑے. بھائی تو جھک جائیے، کیا ہے، تواضع کیجیے، کیا ہے، انکساری کیجیے، کیا ہے، عاجزی کیجیے، کیا حرج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عاجزی کریں، انکساری کریں، اللہ کی رضا کے لیے جھکیں اور آپ کی عزت میں ترقی نہ ہو. امپاسبل، ناممکن ہے. ایک مرتبہ آپ آگے بڑھیے اللہ کی رضا کے لیے، دولت کے لیے کہ اس کے بعد پیسہ آ گیا، اب یار اب تو دوستی کرنی پڑے گی، یار اس کے بعد اپرچونٹی بہت ہے، اس سے دوستی کر لو، یار کاروبار کھل جائے گا، اس سے دوستی کر لو، نوکریاں مل جائیں گی، اس سے دوستی کر لو، مطلب اس سے نبھا لو، رشتہ داری کر لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں دنیاوی غرض کے لیے. ورنہ غریبوں سے کون رشتہ داریاں جوڑتا ہے؟ عموماً تو غریبوں سے زیادہ توڑ کے بیٹھتے ہو، امیروں سے کون توڑے گا. لیکن کیا امیر ہو کیا غریب ہو، آپ صلہ رحمی کر لیجئے، یار جوڑ لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے بنا کر رکھیے، اللہ کی رضا کے لیے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو گیا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلہ کے معنی کیا ہیں؟ جو ہم صلہ رحم سنتے ہیں، صلہ کے معنی کیا ہیں؟ 2 لفظ ہیں نا، صلہ رحمی. تو صلہ کس سے کہتے ہیں؟ کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا، یہ صلہ کہلاتا ہے. اور رحم، را کے نیچے زیر ہے اور ہا ساکن ہے، رحم. اس سے مراد قرابت، رشتہ داری. باہر شریعت میں ہے صلہ رحم،
را کے نیچے زیر اور ہا ساکن. اس کے معنی باہر شریعت میں لکھے ہیں کہ رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں رضا الہی کے لیے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کی بدسلوکی پر انہیں درگزر کرنا ایک عظیم اخلاقی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا ثواب ہے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. ترجمہ کنز الایمان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو. صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خزائن عرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر اور محبت اور میل جول اور خبرگیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت مسئلہ، اور اگر وہ محرم یعنی ایسا قریبی رشتہ دار کہ اگر ان میں سے جس کسی کو بھی مرد اور دوسرے کو عورت فرض کیا جائے تو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، بھانجا، بھانجی وغیرہ میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم ہے. اس میں ضرور میں یہ ایک مدری مشورہ عرض کروں گا کہ تقریباً خاندانوں میں، میں 100% نہیں کہتا، تقریباً خاندانوں میں کچھ نہ کچھ مخیر حضرات ہوتے ہیں. بقیہ غریب ہوتے ہیں لیکن چچا پیسے والا ہوتا ہے، ماموں پیسے والے ہوتے ہیں، دیگر رشتہ دار پیسے والے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ پیسے والا عموماً ہوتا ہے. ان سے میں ڈائریکٹلی ایک مدنی مشورہ عرض کروں گا. آپ دنیا میں سخاوت ہو سکتا ہے کرتے ہوں گے، آپ کے نام کے ڈنکے بجتے ہوں گے. میرا ناقد مشورہ یہ آپ کو کہ رشتہ داروں کی طرف توجہ کیجیے پردے کی رعایت کے ساتھ. جہاں بے پردگی ہوتی ہے اس سے بچیے گا، پردے کی رعایت کے ساتھ، بے پردگی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے نہیں. آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کیجیے، آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کیجیے. یہ رشتہ دار کیا دیتے ہیں، ارے ان کے ساتھ دور ہو، سب کے ساتھ بھلائی کرو بھائی، رشتہ داروں کو قریب مت آنے دو. کس نے سمجھا دیا آپ کو یار؟ کس نے شیطان میں کان میں کیا شیطان نے پھونک ماری ہے آپ کو؟ آپ کو رشتہ داروں سے بھلائی کر کے کیا چاہیے؟ تعریفوں کے بنڈل چاہیے، تعریفوں کے ٹوکرے جائیں. ارے تعریفیں نہ کریں، برائی تو نہ کریں. آپ نہ تعریف کے لیے کام کریں نہ برائی سے بچنے کے لیے کام کریں. آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں یار. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. باہر کے مقابلے میں رشتہ دار زیادہ فریکوینٹ ہوتا ہے، فریلی ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ نہیں مطلب مان سمان دے گا آپ کو، مگر ثواب کتنا زیادہ ہے. آپ کے رشتہ دار ضرورت مند ہیں، ان کے بچے ضرورت مند ہیں. ارے خاندان والوں سے دور ہو، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. میری کتنی تائید کریں گے کتنے لوگ، بھائی خاندان والوں سے دور ہو. یار خاندان والوں میں مسئلے ہوتے ہیں. مسئلے تب ہوتے ہیں جب آپ ان سے تعریفیں چاہتے ہیں، بیٹھ کر آپ ان کی غیبتیں کرتے ہیں، تہمتیں کرتے ہیں، اپنے احسان جتاتے ہیں، ان کو ایذا دیتے ہیں. ان سے آپ خواہ نہ خواہ ریٹرن کا مطالبہ کا، آپ کو ریٹرن چاہیے ہوتا ہے کہ میں آؤں تو میری عزت بڑھے، یہ بڑھے وہ بڑھے. ٹھیک ہے، جس پر آپ نے احسان کیا اس کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ کی برائی نہیں کرنی چاہیے، یہ بات ہے. لیکن آپ جو احسان کر رہے ہیں، آپ جو رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، آپ جو ان کے ساتھ اس سے سلوک کر رہے ہیں، پلیز آپ بدلے کی توقع مت رکھیے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رشتہ داروں کی مدد کیجیے اور ان کے ساتھ اس سے سلوک کیجیے. اور اس بات کو نہیں دیکھیے کہ یار میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، اس نے کیا کیا. امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خالہ زاد بھائی غریب و نادار مہاجر اور بدری صحابی مستح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آپ خرچ اٹھاتے تھے، ان سے سخت رنج پہنچا. اور وہ یہ کہ انہوں نے آپ کی پیاری بیٹی یعنی ام المومنین
حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کی تھی، اس پر آپ نے خرچ نہ دینے کی قسم کھائی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی کسی کی بیٹی پر ایسی بات ہو جائے اور وہ اس کا ساتھ دے، اور وہ رشتہ دار بھی ہے آپ کا، اور آپ اس کا خرچ اٹھاتے ہیں، تو آپ کے قلب کو کیسی تکلیف ہوگی؟ بیٹی کا معاملہ ہے، ذرا سوچئے بیٹی والے، تو آپ کو تکلیف ہوئی، اس پر آپ نے خرچ نہ دینے کی قسم کھائی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے، اور میں مستح کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقف یعنی بند نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس مالی تعاون کو جاری فرما دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ حدیث سے صحیح حدیث میں یہی وارد ہے۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی، اس سے آپ کا علو شان و مرتبت یعنی رتبے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آیت قرآنی میں اولو الفضل یعنی فضیلت والا ارشاد فرمایا۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے اگر اس کو آپ کہیں تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ مبارک پہلو ہمارے سامنے ہے۔ بات چھوٹی نہیں تھی، بات بہت بڑی تھی۔ آپ جو رشتہ داروں کے ساتھ جو یہ جملے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب، نہیں نہیں، ارے نہیں، ارے کیا ہو گئی آپ کو، کیا بات ہو گئی، آپ اللہ کی رضا پر نظر رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت بہتری آئے گی، اور ثواب پر نظر رکھیں، انشاءاللہ تعالی کرم 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 اور کرم ہوگا۔ اس لیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں میں آپ غریب ڈھونڈیے، ضرورت مند ڈھونڈیے، بے روزگار ڈھونڈیے، کتنوں کو علاج کی پریشانی ہوگی، گھر میں بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بہن بیمار ہے، اس کے بچوں کی امی بیمار ہوگی۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جن کو دیا ہے میں ان سے اس سلال بات کر رہا ہوں، اور ہے یار کروڑوں اربوں روپے پڑے ہوئے بینک اور تجوری کے اندر، نکالیں بھائی، مر جائیں گے یہیں رہ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے کون ہے جسے وارثوں کے مال سے اپنا مال پسند ہے؟ یہ خود حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو عرض یہی کی گئی کہ ہر ایک کو اپنا مال پسند ہے، تو فرمایا تمہارا مال ہو جو تم نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا وہ وارثوں کا مال ہے۔ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ خرچ کیجئے اس کی راہ میں، اور کون سا گھٹتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کا بڑھتا ہے۔ پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے، مدنی التجا ہے، ہمیں سیلاب زدگان کی بھی مدد کرنی ہے، ہم نے آئی ڈی پیز کی مدد کرنی ہے، دنیا میں جہاں بھی مسلمان تکلیف میں اس کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ بالکل ہونا چاہیے، لیکن آپ کا رشتہ دار تکلیف میں ہے، اس کی مدد کون کرے گا؟ آپ کی بہن تکلیف میں، آپ کا بھائی تکلیف میں، یہ دنیا سے مانگیں گے آپ کو اچھا لگے گا؟ دنیا آپ کو اگر بولے گی ارے کیا بات ہے تمہارا بھائی تکلیف میں یار، تو آپ اس کی برا ارے یار چھوڑو یار، کر کے دیکھ لیا اس کا، نہ بھائی میں وہ ہے نہ بھتیجے میں وہ ہے، ارے سب ہے چھوڑے یار، آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کر لینے کی؟ آپ دینا اللہ کے لیے، بھول جائیں نا، بدلے کو بھول جائیں نا۔ ٹھیک ہے ان کے گھر پہ دعوت بھی، آپ کو دعوت بھی انہوں نے نہیں دی، اور آپ بولو کہ یار شادی کا خرچہ میں نے اٹھایا مجھے دعوت نہیں دی، تو خرچہ اس لیے تھوڑی اٹھایا تھا کہ وہ آپ کو دعوت دیں۔ یہ صرف اور صرف میں ایک میکسیمم بات آپ کا ذہن بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کو بھی رشتہ داری توڑنے کی اجازت نہیں ہے،
بلا اجازت شرعی سب نے بنا کر رکھنی. لیکن اس وقت جو پرابلم ہے نا، میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ریٹرن پر نظر مت رکھیے. پھر بیٹھ کر رشتہ داروں میں غیبتیں ہوتی ہیں، تہمتیں لگتی ہیں، بہتان لگتے ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، آپ کا دل خراب ہوتا ہے. اللہ نے جو آپ کو اتنا نوازا ہے، شیطان کسی نہ کسی ہیلے بہانے کے ذریعے آپ کو صدقہ و خیرات سے، اس میں بالخصوص صلہ رحمی سے، رشتہ داروں کو اس کے سلوک سے روک رہا ہوتا ہے. اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً خاندان کے اندر ایسے مخیر لوگ ہوتے ہیں، اگر جو اپنا ذہن بنا لیں کہ میں نے اپنے خاندان کو سیکیور کرنا ہے. کرنے والوں نے کیا، میں بھی جانتا ہوں، بھائیوں کو کیا، بہنوں کو کیا، بھانجوں کو کیا، بھتیجوں کو کیا، کر رہے ہوتے ہیں. لیکن برائے کرم ریٹرن کہ مجھے بدلہ دو، اس کی امید مت رکھیے. اور احسان جن پر آپ نے کیا، ان کا کام ہے کہ یہ احسان فراموشی سے بچیں، اور احسان کرنے والے کا زندگی بھر احسان مانیں کہ اس نے احسان کیا. اے احسان کرنے والوں، اے مدد کرنے والوں، اے اس طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا، جس کا مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ ایذا دے کر اور احسان جتا کر اپنے صدقات باطل مت کرو. ایذا دے کر اور احسان جتا کر اپنے صدقات باطل مت کرو. اب چپ ہو جائیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیے. اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اخلاص شرط ہے. نیکی کب قبول ہوگی؟ جب اخلاص کے ساتھ کی جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی. یہ سب کے سب میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی یاد رکھیں. جو آپ نیکی اس نے سلوک کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ شوہر بیوی کو پانی پلانے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ میں اپنی بیوی کو پانی کا گلاس پیش کروں، اخلاص ہے. آپ بولو گے میں بیوی کا دل خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے پیچھے کیا ہے؟ بیہائنڈ اے اسکرین کیا ہے؟ یہی نا کہ آپ اپنے بچوں کی امی کا دل خوش کیوں کر رہے ہیں کہ اس کی دلجوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. یعنی مخلوق کی رضا میں بھی رب کی رضا ڈھونڈنی ہے نا. ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ڈھونڈنی ہے، شوہر کی رضا میں رب کی رضا ڈھونڈنی ہے، اولاد کے ساتھ شفقت کرنی ہے تو رب کی رضا. سب کے پیچھے ہے تو ڈیفینیٹلی رب کی رضا نا. اور ثواب تب ملے گا جب وہ عمل اللہ کے لیے ہوگا. اب اگر آپ نے اپنے بچوں کی امی کو پانی پلا دیا اور اس پر بھی اس نے کوئی کٹی جلی سنا دی، تو آپ نے چونکہ رب کی رضا پر نظر رکھی ہے، اجر پر نظر رکھی ہے، اس کی دو محبت بھری باتیں سننے پر نظر نہیں رکھی. اگر مل جائے تو بونس ہے، گفٹ ہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ نے پانی دیا، اس سے پانی پیا، اور بسا کے تو کیا اب ایسا پانی اٹھا کے لے آئے آپ. یہ عموماً نہیں بولتی بیوی. بیوی کو پانی پلاتا کون ہے کہ بیچاری بولے گی؟ اس کی تو نکل پڑی کہ اس کو پانی مل گیا، شوہر اٹھ کے پانی پلا رہا ہے، شوہر نامدار، میرا سر کا تاج، گلاس اٹھا کے میرے پاس لایا ہے. یہ تو اس کی نصیب کھل گئے، بھاگ جاگے اس کے. تو وہ کب سنائے گی؟ لیکن مساقتوں میں کوئی ایسی دو باتیں سنا بھی دے گا. عورت کا مزاج ہوتا ہے، زندگی بھر کرو تو کہہ دے گی کہ آج تک تم نے میرے لیے کیا کیا. یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مینٹلی پریپر کر رہا ہوں آپ کو میرے اسلامی بھائیوں. تو یہ مزاج ہے عورت کا. تو اگر ایسا کر بھی دے تو چونکہ آپ نے نظر اللہ کی رضا پر، اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے اجر پر اور جنت پر رکھی ہوگی، تو اس کی باتیں آپ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائیں گی. ساس نے بہو کی خدمت کر لی، اس سے سلوک کرنا ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ. یہ تو گھر کے اندر چار دیواری کے اندر جو رشتہ دار بیٹھے ہوئے، میں تو ان کی باتیں کر رہا ہوں. زندگی بھر ساس کیا کرو، کبھی اجر ساس سے تھوڑی دینا تھا، اجر تو رب نے دینا ہے. آپ تو رب کی رضا کے لیے کرے نا. یہی ساس کے لیے جتنا کرو بہو کا. بہو کبھی سیٹ ہوتی ہے تو آپ نے بہو کو سیٹ کرنا کیوں ہے؟ اس کے سیٹ کرنے کے پیچھے مت جائیے. اللہ کی رضا پر نظر ہے کہ اس نے سلوک کیجیے. آپ نے حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مسکراہٹ کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، دل آزاری سے بچتے ہوئے، دل جوئی کرتے ہوئے آپ نے زندگی گزارنی. انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. تو ایک کاش ہم حسن سلوک کرنے والے بنے، صلہ رحمی کرنے والے بنے،
حدیث پاک میں ہے بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے. آپ بتائیے، آپ افضل ترین صدقہ وہ ہے. ناراض رشتہ داروں کو دے دیا، ناراض کو دے دے، ہاں ناراض کو دے. افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر فوائد پر نظر رکھیں کہ اگر ہم صلہ رحمی کرتے تو اس کے فائدے کیا ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. نمبر 2، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے. نمبر 3، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے. نمبر 4، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے. نمبر 5، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے. نمبر 6، عمر بڑھتی ہے. نمبر 7، رزق میں برکت ہوتی ہے. نمبر 8، فوت ہو جانے کے بعد آبا و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں. نمبر 9، آپس میں محبت بڑھتی ہے. اور نمبر 10، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. تو آگے بڑھیے اور اپنے ماں باپ کے پاس سے. اب دیکھیں والدین کو دوبارہ عرض کر دو، اب آیا ہے بیان سن کر آیا، تو بیان سن کر آیا تو صحیح. اب آپ یہ بولو گے تو جا گیا یہ، ٹھیک ہے ماں جاتا ہوں، اب بیان سن کر بھی نہیں آؤں گا، اچھا لگے گا آپ کو. تانا، طنز، تنقید، یہ ایسے کانٹے ہیں جو چبھتے ہیں. یہ چبھتے کانٹے، کانٹا تو چبھے گا. اس سے اپنی ڈکشنری فارغ کر دیجئے. ہاتھ جوڑ کر اپنے بڑوں سے عرض کر رہا ہوں جو والدین ہیں، چبھتی گفتگو ختم کر دیجئے. ہاں جہاں نصیحت کرنی ہے، جہاں وصیت کرنی ہے، جہاں پر نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اس کا ایک محل ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ یہ کرتے رہیں گے نا تو یہ چیڑ ہو جائے گی اولاد کو، اللہ نہ کرے. لیکن اولاد سے میری مدنی التجا ہے، چیرنا مت، چیرنا مت. ایک واقعہ میں نے آپ کو بہت پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ اینڈ پر آخر پر عرض کر دیتا ہوں کہ اولاد کو غصہ آ جاتا ہے، ماں باپ کو نہیں غصہ آتا. وہ پہلے عرض کر چکا لیکن آپ کی یاد دہانی ہو جائے گی، تھوڑا وہ ریوائز ہو جائے گا. ایک بیٹا اپنے باپ کا بڑا خدمت گزار تھا، بہت خدمت گزار، ایسا خدمت گزار کہ مت پوچھو بات. اور اس کو اس بات پر تھا کہ میں اپنے باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، اور آئے دن والد کو بولتا، ابا کچھ بولو یار، ابا کچھ بولو، میں جو بولو وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ابا بھی آزماتا نہیں تھا. اب ایک دن اس نے کوئی زیادہ بول دیا کہ ابا کچھ تو آپ مجھ سے کام لو، میں بس کروں گا. ابا نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا، کینو کھانے کا دل ہو رہا ہے. ابا کینو؟ یہ اتنے سارے کینو لے کر آ گیا ٹوکری بھر کر. گھر کے قریب ایک اونچی جگہ بنی ہوئی تھی، اس پہ چڑھ کے کھاتے. ہاں ابا چلو. ابا کو لیا، ہاتھ پکڑا، ابا جو بولو آپ، لے کر بیٹھ گئے اوپر. ابا کینو. ابا نے کینو لیا، نیچے پھینک دیا. وہ لڑکتا ہوا نیچے زمین پہ چلا گیا. بیٹا لیا، ابا ابھی لاتا ہوں، اور بھاگا. ابا لا کر، ابا کینو. ابا نے پھر لیا، پھر نیچے پھینک دیا.
بیٹا لیا ابا ابھی لاتا ہوں. پھر بیٹا بھاگا, پھر لے کر آ گیا. ابا کینو, ابا نے پھر کینو دیکھا, بیٹا شکریہ, پھر پھینک دیا. بیٹا لیا, اب تھوڑا تو اس کا موڈ خراب ہوا, جی ابا ابھی لاتا ہوں. پھر نیچے گیا, پھر کینو لے آیا, ابا کینو. بیٹا بہت بہت شکریہ. ابا نے کینو پکڑا, کینو پھر نیچے پھینک دیا. بیٹا لیا, ابا کیا مذاق ہے یہ, میں کینو لا رہا ہوں آپ کینو پھینک رہے ہیں. پھر بھاگا, کینو لے کر آیا. ابا کینو, ابا ابا ابھی نہیں پھینکنا. ابا نے پھر پھینک دیا. بیٹا کینو لیا, ابا کیا تماشا ہے یہ, مذاق بنایا ہوا ہے. ابا نے کہا بیٹا بس یہی سننا تھا, جب تو چھوٹا تھا نا تو تجھے اسی مقام پر میں لایا تھا. اس وقت ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں گیند تھی, گیند بال. بیٹا تو نے 10 دفعہ پھینکا تھا, میں 10 دفعہ لایا تھا, لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا جو تو کہہ رہا ہے. اب بیٹے کی سمجھ میں آئی. باپ باپ ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, اگر باپ کے جوتے میں بیٹے کا پاؤں آ جائے نا تو کبھی بیٹا باپ کا باپ نہیں بن جاتا, باپ باپ ہی رہتا ہے. اس کی شفقت, اس کی محبت, اس کا پیار, یہ مطلب کہ پرائس لیس ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے ماں باپ کی, ڈیفینیٹلی نہیں ہے. آپ اولاد ہیں, جب آپ باپ بنیں گے نا یا آپ ماں بنیں گی تب آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی. میں نے جو آج بیان کیا ہے اس میں کافی مواد ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی, اس رسالے سے بیان کیا. یہ رسالہ مقتۃ المدینہ سے جمعرات کو امید ہے انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا. آ چکا ہے کچھ نہ کچھ, تو اس سے کچھ نہ بیان کیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رشتہ داری نبھانے کے حوالے سے, صلہ رحمی کرنے کے حوالے سے کتنا مفید ہے. اس کو ضرور لیجئے, اس کا مطالعہ کیجئے, عمل کیجئے, اس کو رشتہ داروں میں, خاندانوں میں, پڑوسیوں میں, ہر جگہ پر اس کو تقسیم کیجئے. یہ بڑا رسالہ 8 روپیہ دیا, صرف 8 روپیہ, اور اس کے صفحات ہیں 12 صفحات. پیچھے تنگ دستی سے بچنے کا نسخہ اور جنت کا خزانہ, یہ ماشاءاللہ نیکی کی دعوت پیچھے بھی ہے. اور الحمدللہ امیل سنت کا یہ بڑا خوبصورت رسالہ منظر عام پر بس اب آیا ہی چکا ہے. تو آپ بھی خریدنے کی ہدیت حاصل کر پڑھنے اور تقسیم کرنے کی نیت کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.